بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بڑھ کر اللہ پاک کی محبت کی کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو پتھر اور خود کو نرم دل سمجھتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے پتھر پتھر ہی رہتا ہے مگر دل بدل جاتے ہیں۔ اعتبار اور پیار دو ایسے پرندے ہیں کہ ایک اگر اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، جتنا مرضی دل دکھاؤ بد دعا نہیں دیتے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجے سے مسلسل طبقاتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ بات تو ساری یقین کی ہوتی ہے، بس کوئی اللہ پاک کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ معذرت کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو، اس کے لیے نہیں جس کے دل کو آپ نے کچلا ہو۔ جس دن تمہیں خوبصورت عورت سے فرق پڑنا ختم ہو جائے، اس دن سمجھ لینا کہ تم محبت کے بارے میں گفتگو کرنے کے قابل ہو چکے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی آسان ہو جائے تو اپنے دل سے نفرت، حسد اور تکبر نکال دو۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنی کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ عورت کی محبت واقعی محبت ہے یا صرف دھوکہ ہے، اس کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی ایک بات پر نظر رکھو۔ اگر اس کی محبت سچی ہے تو وہ مرد کا کڑے سے کڑے حالات میں بھی سہارا بن کر ساتھ دیتی ہے، اور جو دھوکے باز عورت ہوتی ہے وہ مرد کو مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ مرد جس عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لے تو پھر اس عورت کے ساتھ مرد کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہاری دعا فوراً قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ اللہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز نہیں بلکہ تمہارے حق میں بہتر وقت عطا کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ انسان جب خاموش ہونا سیکھ لیتا ہے تو اس کی عزت خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ زبان بند ہو جائے تو قسمت بولنے لگتی ہے۔ کبھی کسی کے احساس کے ساتھ مت کھیلنا، کیونکہ دل ٹوٹنے کی آواز اللہ پاک تک پہنچتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ گناہوں میں ڈوبتا ہے اتنا ہی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو، مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ جو تم سے رنجیدہ ہے اسے الزام دینے سے بہتر ہے اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ دل بدلنے کا کام تمہارا نہیں اللہ کا ہے۔ ہر رشتہ آزمائش سے گزرتا ہے، جو سچا ہوگا وہ ٹوٹ کر بھی واپس آئے گا، اور جو دنیا کے لیے تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جائے گا۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ مغرب کے لوگ شراب پی کر بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ہم لوگ نماز پڑھ کر بھی غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں جدائی کے جادو کی 7 علامتیں اگر ظاہر ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ جادو اپنا اثر کر چکا ہے۔ نمبر 1، کثرت سے شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہ ملنا۔ نمبر 2، بیوی کا شوہر پر غصہ کرنا یا شوہر کا بیوی پر بلا وجہ غصہ کرنا۔ یاد رہے یہ غصہ بلا وجہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا۔
نمبر 3، چھوٹی چھوٹی اور حقیر باتوں پر بہت بڑے بڑے جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 4، شوہر کا اپنی بیوی کو یا بیوی کا اپنے شوہر کو بری شکل میں محسوس کرنا، جبکہ حقیقت میں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ نمبر 5، شوہر بیوی کے سامنے یا بیوی خاوند کے سامنے آتے ہی غصہ یا بے چینی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 6، شوہر یا بیوی دونوں میں سے ایک کا بیمار رہنا یا کوئی تکلیف محسوس کرتے رہنا۔ اور نمبر 7، میاں بیوی دونوں کے جسموں پر کہیں بھی غیر معمولی سے داغ محسوس ہونا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ انسان کی قسمت میں لاکھوں بہترین نعمتیں ہوں، لیکن ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کسی بے بس کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو، کتنی ہی عبادت کیوں نہ کی ہو، سب کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر کسی کا ظرف جاننا ہو تو اس سے عورت، سیاست اور مذہب پر گفتگو کر لیں، یقین مانیں اس انسان کی سوچ کپڑے اتار کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ سچے دوست وہی ہیں جن کے رہنے سے خوشی دگنی اور غم آدھے ہو جاتے ہیں۔